السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس سائیکالوجی 2007 کا پیپر نمبر 2 سالو کریں گے. دا فرسٹ کویسچن از دا اسٹڈی آف ہیریڈیٹی ٹرانسمیشن آف ایٹریبیوٹ از کالڈ. ہیریڈیٹی ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے کچھ خاص ایٹریبیوٹس کی تو انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں جینیٹکس یا پھر جینس کے تھرو ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے، سو دا آنسر بی وڈ بی کریکٹ آنسر ہیئر. باقی جو ہیریٹیبلٹی ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کس حد تک ایک پرٹیکولر کریکٹرسٹک ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جا سکتی ہے. یہ بیسیکلی اسٹڈی کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بات کریں نا کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وراثت میں کون کون سی خصوصیات ایک جنریشن سے اگلی جنریشن تک جاتی ہیں، تو اس اسٹڈی کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اڈیپٹیبلٹی کی بات کی ہوئی ہے. اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کو، آپ اپنے انوائرمنٹ میں کس حد تک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ اڈیپٹیبلٹی ہے. اور میوٹیشن کہتے ہیں جب کسی جین میں چینج آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسمیشن کے بارے میں نہیں ہوتی میوٹیشن. اگلا سوال ہے میل ود ایکسٹرا وائی کروموسوم. اگر میلز میں ایکسٹرا وائی کروموسوم آ جائے تو اس پرٹیکولر اسٹیٹ کو ہم یا کیس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سپر میل سنڈروم کہلائے گا. ایکس وائی وائی میلز انہیں جو ہے یہ بیسیکلی اگر آپ انہیں دیکھیں گے نا اوورال تو ان میں بڑی آپ کو اگریسونیس نظر آئے گی، بہت زیادہ امپلسیو ہوتے ہیں. اسے ہم جیکب سنڈروم بھی کہتے ہیں، جیکب سنڈروم. ٹھیک ہے، یہ ایکس وائی وائی والا جو سنڈروم ہے جسے ہم سپر میل سنڈروم کا نام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو آپشنز ہیں وہ ہے ایک ہے ٹرنر، وہ ایکس او یعنی فیمیلز ہیں اور ان میں ایک ایکس کروموسوم مسنگ ہے، صرف ایک ہی موجود ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ٹرنر. ٹھیک ہے، آپ یہ ٹرن اٹ آف جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، تو مطلب ٹرن اٹ آف کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ایک کو آف کر دیا، ایک کو ہم نے ریموو کر دیا، ختم کر دیا. تو فیمیلز میں جب دو کروموسوم ہوتے ہیں نا ایکس، جب ان میں سے ایک ختم ہو جائے، صرف ایک موجود ہو، تو اسے ہم ٹرنر سنڈروم کا نام دیں گے. اس کے علاوہ کلائن فلٹر سنڈروم ہے، یہ ڈبل ایکس وائی سنڈروم کو کہتے ہیں. اس میں میلز کے اندر فیمینن ٹریٹس ہوتی ہیں، یہ ہے کلائن فلٹر سنڈروم. اور اس کا اپوزٹ اوبویسلی کیا ہوگا؟ ایکس وائی وائی کروموسوم وہ سنڈروم. ٹھیک ہے، جیکب سنڈروم. اس کے علاوہ ایکس 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 ٹرپل ایکس کروموسوم ہے جسے ہم ٹرائسومی ایکس بھی کہتے ہیں، یہ فیمیلز میں موجود ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے مٹیریل کمپوزنگ کروموسومز کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ سے مل کے بنتے ہیں. کروموسومز میں ڈی این اے ہوتا ہے اور پروٹینز ہوتی ہیں. کون سی پروٹینز ہوتی ہیں؟ ہسٹون پروٹینز ہوتی ہیں. ڈی این اے میں جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کی بیس پہ یہ بیسیکلی ہماری جو کروموسومز ہیں وہ بنتے ہیں. بیسیکلی جین سیگمنٹس نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ یہ ہول میٹیریل صرف ڈی این اے نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بہت بڑا چنک پروٹین کا ہوتا ہے ہماری باڈی میں. میننگ آف میچوریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میچوریشن کا مطلب ہوتا ہے یہ بایولوجیکل ایجنگ. ٹھیک ہے، میچوریشن میں ہم اگر آپ دیکھیں تو ہماری بایولوجیکل گروتھ کی وجہ سے جب ہم کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا کوئی لرننگ ہم کرتے ہیں تو اسے ہم میچوریشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل فزیکل گروتھ ہونی ہی ہونی ہے، آپ جو چاہیں نہ بھی آپ سیکھ نہیں بھی رہے ہیں کوئی پرٹیکولر چیز، لیکن ایک بچہ جب 2 سال کا ہو گیا اس کی فزیکل گروتھ ہوگی، وہ چلنا سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، برین ڈیولپمنٹ ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو ایج کے ساتھ ساتھ وہ امپروو ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی اس میں ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ کی بات کی ہوئی ہے. ایکسپیرینس بیسڈ جو چینج ہوتا ہے وہ لرننگ کہلاتا ہے، وہ میچوریشن نہیں کہلاتا. جب آپ نے کوئی کام بار بار پریکٹس کیا اور اس کے بعد آپ کو وہ کام کرنا آیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ لرننگ کہلائے گا. بیہیویئر از اب نارمل اف اٹ از، بیہیویئر اب نارمل ہوگا اگر بیہیویئر کب اب نارمل کہلائے گا؟ اگر یہ سوسائٹی اسے اب نارمل سمجھے گی. کچھ سوسائٹیز میں بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ نارمل سمجھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل لوگ جسم میں وہ گدواتے ہیں جسم کس طرح سے کہ وہ جو ہم کانوں میں ہمارے کلچر میں وہ ہوتا ہے کہ سوراخ کر کے وہ ڈفرینٹ زیور وغیرہ ڈالتے ہیں، لوگوں نے جسم میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. بڑے عجیب طرح کے لوگ ایکٹس پرفارم کرتے ہیں لیکن وہ ان کے کلچر میں نارمل سمجھی جاتی ہیں. تو جب سوشل ڈیویئنس کا کرائٹیریا یہ کہتا ہے کہ اگر سوسائٹی کے نارمز
کے مطابق آپ کام نہیں کریں گے تو مطلب آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں. سو what is considered normal depends on the cultural norms. اوکے باقی یہاں پہ اڈیپٹیو یا ٹیپیکل بیہیویئر کی بات کی ہوئی ہے تو یہ اب نارمل نہیں ہوتا. اڈیپٹیو بیہیویئر جو ہے وہ بلکہ نارمل کہلاتا ہے کہ آپ کو اڈیپٹ کرنا آ رہا ہے. اس کے علاوہ انزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی کریکٹرائزڈ بائی انزائٹی ڈس آرڈرز کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. اس میں سومیٹک سمٹمز نظر آتی ہیں. کون کون سی سومیٹک سمٹمز؟ مثال کے طور پہ آپ سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہو, سانس تھوڑا سا شیلو لینا سٹارٹ کر دیتے ہو, لائک شارٹنیس آف بریتھ کی ایک اسٹیٹ آپ ایکسپیرینس کرتے ہو, پالپیٹیشن بہت زیادہ, دل دھڑکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا, خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ سمٹمز ہوتی ہیں جو کہ آپ انزائٹی ڈس آرڈرز میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. آن دا کنٹریری یہاں پہ سائیکوٹک سمٹمز کی بھی بات کی ہوئی ہے انہوں نے. سائیکوٹک سمٹمز اسکیزوفرینیا میں آپ کو نظر آتی ہیں, وہ آپ کو انزائٹی ڈس آرڈرز میں نظر نہیں آتی ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ایگزامپل آف موڈ ڈس آرڈر. اس میں سے کون سی دو ایگزامپلز ہیں موڈ ڈس آرڈر کی؟ آپشن سی از کریکٹ ون ہیئر. میجر ڈپریسو اینڈ بائیپولر ڈس آرڈر, بوتھ آف دیز آر موڈ ڈس آرڈرز. موڈ ڈس آرڈرز میں آپ کی ایموشنل اسٹیٹ میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ لائک جیسے میجر ڈپریشن کی ایگزامپل لے لیں, اس میں آپ لو فیل کرتے ہیں, آپ کا موڈ لو اسٹیٹ میں ہوتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں موڈ سوئنگس آتے ہیں, مینیا, ڈپریشن, ٹھیک ہے. او سی ڈی اور جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرز آر انزائٹی ڈس آرڈرز. انیبلٹی ٹو ریممبر ایونٹ بیفور اے کریش, جب آپ کسی لائک کسی چیز کو ریممبر نہیں کر پاتے ہیں بیفور, لائک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد آپ جو پہلے حادثے سے پہلے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رہی. کوئی ٹراما آپ نے فیس کیا اور اس ٹرامے سے پہلے والی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں ابھی, تو یہ جو اسٹیٹ ہے, یہ جو کنڈیشن ہے, اسے ہم ریٹروگریڈ ایمنیزیا کا نام دیتے ہیں. ریٹرو کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے پچھلی, ٹھیک ہے, جو گزر چکی ہیں وہ والی چیزیں. تو جو حادثے سے پہلے والی جو چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں, ریٹرو چیزیں ہیں, وہ اگر آپ کو بھول گیا ہے تو اسے ہم ریٹروگریڈ ایمنیزیا کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹیروگریڈ ایمنیزیا. انٹیروگریڈ ایمنیزیا جو ہے وہ جب آپ حادثے کے بعد والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں تو اسے ہم انٹیروگریڈ ایمنیزیا کا نام دیتے ہیں. شیزوفرینیا وتھ ہیلوسینیشن اینڈ ڈیلیوژنس. شیزوفرینیا جس میں ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنس آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنس ساری ہی ٹائپس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, ہر ٹائپ میں ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنس آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے نا کچھ پرٹیکولر ٹائپس کی ایگزامپل دے دی ہیں, اور وہ جو پرٹیکولر ٹائپس ہیں نا ان کے مطابق اگر ہم دیکھیں ریزیڈول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی موسٹلی جو آپ نے کیور کر لیا, جو یہ ڈس آرڈر ہے یہ کافی حد تک آپ نے ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت سمٹمس رہ گئی ہیں تو وہ ریزیڈول کہلاتا ہے. ڈس آرگنائزڈ میں بڑا ایک ڈس آرگنائزڈ آپ کی سمٹمز ہیں, بیہیویئر ہے تو وہ ڈس آرگنائزڈ ہے, باقی بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ڈس آرگنائزڈ سینس میں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس جو موسٹ ریلیونٹ نظر آئے گا آپ کو وہ ہے انڈیفرینشیٹڈ. انڈیفرینشیٹڈ شیزوفرینیا میں آپ کو مکسڈ سمٹمز نظر آتی ہیں جو کہ باقی سب ٹائپس میں نہیں فٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ انڈیفرینشیٹڈ میں ہم رکھ لیتے ہیں, اور اس میں آپ کو ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنس دونوں نظر آتی ہیں. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا شو کرتا ہے؟ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے مطابق ہم موڈ اور ریلیشن شپ میں انسٹیبلٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ایموشنل انسٹیبلٹی آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ایم سی کیوز. بہت انٹینس اور بہت انسٹیبل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اور آپ فیئر آف ابینڈنمنٹ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ کو ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت کہ مجھے میرے جو قریبی ہیں وہ چھوڑ کے چلے نہ جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک انٹینس ٹائپ کا ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اپنے لوڈ ون کے ساتھ. تو یہ جو ہے ڈس آرڈر کی ٹائپ, یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے. ناٹ ٹپیکل آف آٹزم, ان میں سے کون سے والا آٹزم میں نہیں چیز آتی ہے؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں کمیونیکیشن امپیئرمنٹ آٹسٹک بچوں میں ہوتی ہے,
ریسٹرکٹڈ انٹرسٹ بھی ان کے ہوتے ہیں، سوشل آئسولیشن بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو جو نہیں ہے اس میں وہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی۔ یہ ADHD کی ٹپیکل اگزامپل میں آتی ہے یہ چیز، ہائپر ایکٹیویٹی۔ ADHD اسٹینڈس فار اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ سو آٹزم والے بچے سوشل آئسولیشن بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، کمیونیکیشن ڈیفیسٹ بھی اور ریسٹرکٹڈ انٹرسٹ بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہائی ریلائبلٹی آف IQ ٹیسٹ مینس، کیا مطلب ہوتا ہے ہائی ریلائبلٹی کا؟ کنسسٹنٹ ریزلٹ۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ جو ریزلٹ آ گیا وہ آپ جب میئر کرو گے وہ سیم رہے گا، سیم ٹیسٹ ریزلٹ آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ویلیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وہی میئر کرے جو وہ میئر کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ریلائبلٹی ہے اس کا مطلب ہے، دیکھیں آپ نے ایک ٹیسٹ انٹیلیجنس کا لیا، ایک دفعہ آپ کے 100 آپ کی اسکورنگ کی گئی تو 100 رزلٹ آیا، دوسری دفعہ آپ کا 120 اسکور آ گیا، تیسری دفعہ 180 آ گیا، چوتھی دفعہ صرف 80 آ گیا ہے، تو پریشان ہو جائیں گے نا آپ کی، یہ تو کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے۔ نارمل چیزوں کی اگزامپل لے لیں، آپ چینی تول رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ نے ایک دفعہ اس کی میئرمنٹ کی، آپ کو لگا اچھا یہ کلو ہے، دوسری دفعہ میں 1.5 kg وہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے، تو آپ پریشان ہوں گے نا کہ یہ کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ کنسسٹنسی آف ریزلٹس جو ہے وہ ریلائبلٹی کہلاتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ٹیسٹوں کے لیے کہ وہ ریلائبل ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے ایکسپیرئنس ود کلیئرسٹ ایفیکٹ آن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، وہ ایکسپیرئنسز جن کا بہت کلیئر اثر آتا ہے ہمارے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ، وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ہیڈ سٹارٹ، اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ، اس کے علاوہ یہاں پہ ہے نگلیکٹڈ ہومز، اسٹیمولیٹنگ ٹوائز۔ تو اس میں سے جس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ وہ ہے اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہومز۔ لیکن ایون آپ دیکھیں گے نگلیکٹڈ بچے بھی سم ہو انٹیلیجنس ان کی بھی ہوتی ہے، اگر بچے کو پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی، تو ان کی بھی انٹیلیجنس جو ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے۔ لیکن جو اکنامکلی جو ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پاورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اس کا ہماری انٹیلیجنس پہ اثر ہوتا ہے، بیکاز ہم ایجوکیشن نہیں اچھی حاصل کر پاتے، نیوٹریشن اوبویسلی جب آپ کو پوری نہیں مل رہی ہے تو، یا پھر جو کوگنیٹیولی جو اسٹیمولیٹنگ چیزیں ہیں وہ آپ نہیں دیکھتے ہو، وہ آپ کی لائف میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا اوبویسلی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ڈکلائن کرے گی، نہیں آپ امپروو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے تھراپسٹ فوکسنگ آن ڈریمز، وہ تھراپسٹ جو کہ ڈریمز پہ فوکس کرتے ہیں وہ کون سے والے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں؟ جی وہ سائیکو انالیسس کرنے والے تھراپسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرائڈ نے بیسیکلی ڈریم انالیسس کو استعمال کیا تھا انکانشیس کانفلکٹ تک پہنچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ڈریمز کو اس نے کہا تھا کہ یہ رائل روڈ ہوتے ہیں ٹو انکانشیس۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب بہت یہ کی رول پلے کرتے ہیں ہمارے ڈریمز انکانشیس کو ایکسیس کرنے کے لیے۔ تو ہم بلکہ کر کیوں رہے ہیں، یہاں پہ یہ بھی سوال آتا ہے، اس لیے کیونکہ فرائڈ کے مطابق جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ انکانشیس کی ریپریسڈ ہماری ارجز، ڈیزائرز، باقی جو بھی ہماری ایموشنز وہ ساری وہ کاز کر رہی ہوتی ہیں ڈس آرڈرز، اور جب ہم انکانشیس کو کانشیسنس میں لے آتے ہیں تو وہ ہمارا جو انرجی ہوتی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، جو کہ اسے دبانے میں پہلے استعمال ہو رہی تھی۔ تو اس طرح سے جب وہ انرجی ریلیز ہو جائے گی تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کنسٹرکٹیو کام کر سکیں گے، اور ہمارا جو ڈس آرڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ کیور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر انکانشیس، کیونکہ ہم تو جتنا مرضی یاد کر لیں ہم یاد تو کر نہیں سکتے، تو یاد کرنے وہ انکانشیس تک ایکسیس کے لیے اس نے پھر ڈیفرنٹ طریقے بتائے تھے، فری ایسوسیشن کا طریقہ بتایا، ڈریم انالیسس کا طریقہ بتایا، ٹرانسفیرنس کے تھرو اس نے کہا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم مذاق وغیرہ کرتے ہیں اس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی فرائڈ کے ڈیفرنٹ میتھڈ تھے۔ موسٹ آپٹیمسٹک ویو آف سائیکو تھراپی کا سب سے زیادہ آپٹیمسٹک ویو کہاں سے آتا ہے؟ رپورٹس آف کلینیشینز۔ ٹھیک ہے، کلینیشینز آفٹن رپورٹ ہائی سکسیس ریٹ اباؤٹ سائیکو تھراپی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایون جو کلینیشینز ہیں نا، لائک جو obviously میں اگر پریکٹس کر رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے 2-3 ٹیکنیکس یوز کی ہیں
اور ان دونوں تینوں میں سے جو سب سے زیادہ مجھے رزلٹ دے رہی ہے، میرا کلائنٹ جو سب سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے وہ سائیکو تھراپی کے تھرو ہو رہا ہے نا، تو میں پھر اسے ہائی ریٹ کروں گی۔ یہ باقی جو اگر آپ ریسرچ اسٹڈیز اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ تھوڑی سی کوشیس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور ان موسٹ کیسز ان کے رزلٹ فیور میں نہیں ہوتے سائیکو تھراپی کے، لیکن کلینیشینز بڑا اس کو پسند کرتے ہیں اس میتھڈ کو۔ اپروچ ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ اسٹریس، پاورٹی اینڈ اسٹریس کو ریڈیوس کرنے والی اپروچ کیا کہلاتی ہے؟ یہ پریونٹیو مینٹل ہیلتھ اپروچ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپروچ رسک فیکٹرز کو ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں ارلی انٹرونشن ہم دے دیتے ہیں، شروع میں ہی ہم نے اس چیز کو ہم کیٹر کر لیتے ہیں، اور اوبویسلی دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ پاورٹی اسٹرکن ہوتے ہیں، جو زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے ہی پاورٹی کو ڈیل کر لیا، پہلے ہی ہم نے ان کو تھوڑا سا اس قابل بنا دیا۔ تو یہ ارلی انٹرونشن جب ہم دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز اوبویسلی کم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے لیونگ کنڈیشن ان کی امپروو ہو جائے گی، تو اسٹریس کے رسک بھی ان کے آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے واشنگ ہینڈز 100 times a day is disordered because، کیوں یہ ڈسآرڈرڈ بات ہے کہ آپ 100 دفعہ ایک دن میں جا کے ہاتھ دھو رہے ہوں؟ کیونکہ یہ تھوڑا میل اڈپٹیو بیہیویئر ہے نا، دیکھیں انجسٹیفائڈ بات ہے کہ آپ 100 دفعہ جا کے ہاتھ دھو رہے ہو۔ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری obsessive compulsive بیہیویئر کو یہ چیز، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری ڈیلی فنکشننگ کے ساتھ بہت زیادہ یہ اس چیز کو انٹرفیئر کرتی ہے۔ DSM-3R improved reliability by، DSM-3R میں ریلائبلٹی کس طرح سے امپروو ہوئی؟ یہ امپروو ہوئی observable بیہیویئر کے تھرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں تھیری بیسڈ ڈائگنوزز سے شفٹ کر کے DSM-3R میں یہ آبزرویبل سمٹمز کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، یہ تھیوریٹیکلی دیکھتے تھے، بھی تھیری یہ کہتی ہے تو مطلب اس کے مطابق یہ چیز اس طرح سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، لیکن جو ڈس آرڈرز ہیں وہ DSM-3R کے مطابق جب دیکھے گئے تو لوگوں نے تھیری سے ہٹ کے تھوڑا دیکھنا شروع کیا کہ اچھا ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، جو کلائنٹ ہے ہمارا اس کی سمٹمز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بیس پہ پھر انہوں نے جب دیکھنا سٹارٹ کیا تو اس سے تھوڑی کنسسٹنسی بڑی ڈائگنوسس کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آپشن ہے سی کریکٹ ہوگا یہاں پہ۔ اس کے بعد ایپیسوڈ آف انٹینس ڈریڈ ود ڈیزینس، ہماری انٹینس ڈریڈ مطلب بہت زیادہ خوف، اور اس کے بعد جب چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ والی سمٹم ہمیں کون سے ڈس آرڈر میں نظر آتی ہے؟ پینک اٹیک میں نظر آتی ہے۔ اس بہت سڈن آنسیٹ ہوتا ہے پینک اٹیک کا۔ انزائٹی تو ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ گریجولی یہ انکریز ہوتی ہے، لیکن پینک اٹیک ایسے بیٹھے میں ایسے اچانک فوراً آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بندے کو یہ پینک اٹیک آ گیا۔ اس کے علاوہ فزیکل سمٹمز اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں پینک اٹیک کی، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لگتا ہے بس اب تو میں ختم نہیں ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ کنٹرول میرا ختم ہو جائے گا خود پہ، ٹھیک ہے، یہ میں وہی مرنے والی بات کہ آپ بس یہ آخری لمحہ ہے میرا، اس کے بعد میں نہیں رہوں گا ٹائپ آف فیلنگ آپ کو آتی ہے، یہ ہوتا ہے پینک اٹیک میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایمنیزیا فیوز ملٹیپل پرسنالٹی آر، یہ سارے کے سارے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہیں۔ اس میں میموری کی ڈسرپشن ہوتی ہے، آئیڈینٹی یا کانشیسنیس میں ڈسرپشن آپ کو نظر آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، میموری آپ کی اس طرح سے نہیں رہتی، جیسے آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو یہ نہیں یاد رہتا کہ اصل میں آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ آپ ایک لمحے ابھی آپ ڈاکٹر ہیں کہیں اور، ابھی آپ جب یہ ڈس آرڈر آپ کو ہوگا آپ اپنی جگہ چینج کر لیں گے، کسی نئی جگہ پہ چلے جائیں گے، ایک دن سو کے اٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بڑی ایک انفیملیئر جگہ پہ موجود ہوں گے، اور آپ بھول چکے ہوں گے کہ آپ کا پاسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نئی آئیڈینٹی آپ ایڈاپٹ کر لیں گے۔ تو یہ مطلب اس طرح کا تھوڑا سا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں بھی آپ آئیڈینٹی اپنی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو ایک ٹائم پہ 3-4 پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بڑے اس پہ ڈرامے بنے ہوئے ہیں انٹرسٹنگ۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ کبھی وہ بچہ بن جاتا ہے بندہ، اس کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی خواتین کی طرح بیہیو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کبھی
ڈفرینٹ میچو مین کبھی بن جائے گا، کبھی بڑا کمزور بن جائے گا. تو اس طرح سے وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ایمرج ہوتی ہیں جو کہ سم ٹائم ایک دوسرے سے اویئر ہوتی ہیں، سم ٹائم نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے ہمارا پیپر. انشاءاللہ اگلے پیپر میں ہم نیکسٹ MCQs انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ فائنل سے پہلے جتنے بھی امپورٹنٹ سبجیکٹیو کوسچنز ہیں انہیں بھی ہم ڈسکس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم.